ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ مجھے واقع یاد آیا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ شیخ العرب والعجم ہیں اور بڑے اکابر علماء دیوبند میں سے، علماء بریلوی میں سے جتنے اکابر ہیں سب انہی کے سلسلے میں بیعت ہیں، اور یہ ہمارے سلسلہ چشتیہ کے بڑے سرخیل ہیں۔ انہوں نے واقعہ لکھا کہ میرے استاد تھے، ان کا نام تھا مولانا قلندر شاہ، مولانا قلندر ان کا نام تھا، تو شاہ نہیں تھے غالب، مولانا قلندر ان کا نام تھا۔ تو ان کا ایک غلام تھا، یعنی ایک ملازم تھا، تو ان کو حضوری کا مقام حاصل تھا مولانا قلندر صاحب کو۔ اچھا، حضوری کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روزانہ زیارت ہوتی تھی خواب میں، سبحان اللہ، روزانہ۔ اور بہت سے اولیاء کاملین ایسے جو بیداری میں بھی رسول اللہ کی زیارت کرتے ہیں، ایسے ایسے مقام ہیں۔ تو ان کو حضوری کا مقام حاصل تھا، تو روزانہ رات میں دیدار ہوتا۔ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ یہ عمرے پہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ جا رہے تھے، تو وہ جو نوکر جو ہے وہ ہائر کیا ہوا تھا کام کاج کے لیے، تو وہ حمال تھا، وہ مزدور، اس سے پتہ نہیں کوئی غلطی ہو گئی، انہوں نے اس کے زور سے ایک تھپڑ اس کے منہ پہ مار دیا۔ اچھا، تھپڑ مار دیا۔ اچھا، وہ یہ واقعہ ہونا تھا کہ اس رات کو حضوری نہیں ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں ہوا۔ اچھا، دوسرا دن گزرا، پھر دیدار نہیں ہوا۔ اب یہ ان کو کلک ہوا کہ بھئی یہ کوئی گڑبڑ ہو گئی۔ اب یہ مدینہ منورہ کے اندر جو اولیاء کاملین تھے ان کو جا کر ملے اور کہا کہ بھئی وہ دیدار نہیں ہو رہا، اور یہ اسی طریقے سے ایک واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ دیدار رک گیا، حضور سے ملاقات نہیں ہو رہی، اور ظاہر ہے کہ جو عاشقان مصطفیٰ ہوتے ہیں ان پر کیا گزر رہی ہوگی۔ آج ہمارا محبوب نگاہ پھیر لے تو ہماری دنیا اندھیر ہو جاتی ہے، اور ہم ان کے محبوب تو سرکار دو عالم ہیں، تو پریشان بے چین۔ اب ان اولیاء کاملین نے جب یہ بات سنی، ان کا بھائی ہمارے پاس تو اس کا کوئی علاج نہیں، ہماری مجال نہیں کہ ہم کچھ بولیں، اب دربار شاہی سے کیا فیصلہ ہو گیا ہم نہیں کچھ کر سکتے۔ البتہ ایک تجویز دے سکتے ہیں، یہاں روضہ اقدس پر ایک خاتون آتی ہے، وہ خاتون آتی ہے، کوئی ایسی اللہ والی ہے، خدا سے اس کا کوئی ایسا تعلق ہے کہ وہ روضہ اقدس پہ آ کے نا وہ روضہ اقدس کی طرف دیکھتی رہتی ہے، ٹھیک ٹھیک باندھ کے دیکھتی ہے، اس پتہ نہیں کیا احوال ظاہر ہوتے ہیں۔ تو وہ ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ بڑی پہنچی ہوئی چیز ہے، تو آپ ان سے دعا کروائیں۔ یعنی کہا ہفتے میں ایک دن آتی ہے وہ۔ اب یہ انتظار میں بیٹھے ہیں روزانہ کہ یار وہ آئے، تو ایک دن وہ آئیں، تو بڑا سا چادرہ لپیٹا ہوا ہے، اور وہ عمر رسید ایک خاتون ہیں، اور وہ آئی روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئیں اور ٹک ٹکی باندھ کے یوں دیکھ رہی ہیں۔ یہ گئے، سلام کیا اور کہا کہ ایک چھوٹی سی درخواست ہے۔ فرمایا کیا؟ کہا کہ اصل میں یہ ہوا کہ مجھے حضوری کا مقام حاصل تھا، روز رسول اللہ کا دیدار میں کرتا تھا، لیکن یہ کہ پتہ نہیں بس کوئی کیا کوتاہی ہو گئی ہے کہ رسول اللہ ناراض ہو گئے ہیں، دیدار نہیں ہوتا۔ تو کہتا وہ جوش میں آ گئی اور ایک جلال کے ساتھ انہوں نے اس روضہ اقدس کی طرف دیکھا اور دیکھا اور فرمایا شف، مطلب ادھر دیکھ، بیداری کی حالت ہے کہ ادھر دیکھ۔ کہتا میں نے یوں دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود، یعنی بیداری میں رسول اللہ کا دیدار، آپ روضہ اقدس کے اندر تشریف فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ تو میں نے یوں دیکھ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کے بعد کچھ لمحے کے بعد کیفیت ختم ہو گئی ہے۔ تو اس خاتون نے کہا کہ جاؤ تمہارا کام ہو گیا۔ اب اس کے بعد سے دیدار شروع ہو گیا۔ اب میں اس پر پریشان کہ ہوا کیوں، تو پتہ چلا کہ روضہ اقدس کی طرف سے یہ اطلاع آئی کہ تم نے اس جس حمال کے تھپڑ مارا تھا نا وہ سید تھا، وہ سید تھا، کہ فرمایا تم نے میری اولاد کے حق میں یہ ناانصافی کی ہے، اور یہ وہ دکھ اور ناراضگی تھی کہ رسول اللہ نے منہ پھیر لیا۔ اس پر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ سید کی نسبت اتنی اونچی نسبت ہے کہ رسول اللہ کا خاندان ہے، وہ کسی حال میں ہے۔ اب ایک مزدور کی حالت میں اگر وہ پھر رہا ہے، اب آپ اس کو گھٹیا سمجھ کے آپ اس کو تھپڑ مار دیں ہیں، اور جا رہے ہیں آپ انہی کے بادشاہ وقت کے دربار پہ جا رہے ہیں، اسی کی اولاد کو آپ رسوا کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ ناراض ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا بھر بھی جہاں بھی سید اولادیں رسول اللہ کی ہیں، رسول اللہ کی نظر ان پہ ہے، ان کی وہ دستگیری اور ان کی کفایت کرتے ہیں، نظر رکھتے ہیں وہ۔ لہذا اس لیے حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ سید کی فضیلت جو ہے وہ عمل کی وجہ سے نہیں ہے، وہ نسب کی وجہ سے ہے۔ بعض لوگ اس کو عمل کی وجہ سے تولتے ہیں، اور یار چھوڑو یہ سید ہے نہ نماز پڑھتا ہے نہ روزہ رکھتا ہے، یہ سید ہے، یہ تو ایسا ہے۔ وہ فرماتے ہیں حالانکہ اس کی فضیلت عمل کی وجہ سے ہے ہی نہیں، اس کی فضیلت تو نسب کی وجہ سے ہے، کیونکہ رسول اللہ کا رشتہ دار ہے۔
اور रसूलुल्लाह के साथ जिसकी नसब होगा और साहिब ईमान होगा तो रसूलुल्लाह कुछ भी हो रसूलुल्लाह को इस पर नज़र होगी। बेनमाजी तो रसूलुल्लाह उसकी नमाजी होने के लिए रसूलुल्लाह कितनी तवज्जो दुआएं कर रहे होंगे, लेकिन आपको हक नहीं है कि आप उसके ऊपर जो उंगली उठाएं। इसलिए फरमाया, और ये फरमाया ये वो अदब है कि रसूलुल्लाह की औलादों का आप अदब और मोहब्बत देंगे, रसूलुल्लाह खुश होंगे, और रसूलुल्लाह खुश होंगे आप दीन दुनिया की खैर आपको पा जाएंगे। वाह सुभान अल्लाह, क्या ये बात, है। कितनी खूबसूरत बात खूबसूरत है, बात, बिल्कुल। और मालूमात हैं, मालूमात है, इतनी बिल्कुल, ज़बरदस्त, हकीकत। बहुत खूब।